بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن ابي سعيد مرفوعا الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه. رواه احمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین کرام، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید کی شرح میں آج کی اس مجلس میں جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی وہ موضوع ہے ریاکاری، ریا. اس بارے میں کہ کیا اس کا حکم ہے، کیا اس کا درجہ ہے. ریاکاری وہ عمل جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. نیکی کا عمل جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جبکہ نیکی اللہ کی خاطر کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رائی رأى اللہ بہ ومن سمع سمع اللہ بہ. جو دکھاوے کا کام کرے گا اللہ اسے خود ہی دکھا دے گا اس کا نتیجہ. دکھاوے کا کام اللہ کے ہاں برکت نہیں ہے، یہ بہت بری خصلت ہے. اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز کے لیے کھڑے تو بالکل کاہلی سستی کے ساتھ جاتے تھے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نماز پڑھتے تھے. ریاکاری یہ شرک اصغر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کیا میں تمہیں شرک اصغر کے بارے میں بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا هو الشرک الاصغر. دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا یہی شرک اصغر ہے. اس لیے کہ اس عبادت سے بندہ اللہ کے قرب کے بجائے کسی دوسرے انسان کی خوشی اور تقرب چاہتا ہے. اسی لیے تہجد کے بارے میں کیا ہے کہ وہ رات کو اٹھے بندہ جب پوری کائنات سو رہی ہو، تہجد دکھا کر نہیں پڑھ جاتی. فرض نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، لیکن نوافل نفلی روزہ دکھا کے شو کر کے نہیں رکھا جائے گا. نفلی صدقہ حدیث میں نہیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ ہو اور بائیں کو نہ پتہ لگے تو ایسے آدمی کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. کوئی آدمی اگر اپنے عمل میں عبادت میں ریاکاری شامل کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت کہ اصل میں وہ عمل لوگوں کو دکھانے ہی کے لیے ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اور نہ تو اللہ کی رضامندی مقصود ہو، لوگوں کی رضامندی مقصود ہے، تو یہ شرک ہے اور ایسی عبادت باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری صورت کہ اس عبادت کو شروع تو کیا ہے نیکی اور اخلاص کے ساتھ، کچھ دور پہنچا ہے، تعریف وغیرہ ہوئی تو ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا. اب ایسی صورت میں
ابتدا میں اخلاص تھا اور آخر میں اخلاص ختم ہو گیا، ریاکاری آ گئی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جتنی عبادت میں اخلاص ہے اتنی تو قابل قبول ہے، جہاں سے ریاکاری ہے وہ باطل ہے۔ ایک آدمی نے 10,000 روپیہ صدقہ کیا، خرچ کیا، 1,000 دیا، 2,000 دیا، 3,000 دیا، 5,000 تک بڑا مخلص تھا۔ 6,000 سے وہ ریاکاری اور شہرت پسند ہو گیا کہ لوگ کہہ رہے سیٹھ جی واہ واہ آپ تو بہت بڑے ہیں، ویسا ویسا۔ جہاں سے ریاکاری آئی وہیں سے اس کا اجر ختم ہو گیا، وبال چالو ہو گیا۔ جہاں تک اخلاص تھا اللہ وہاں تک اسے اجر دے گا۔ بعض دفعہ انسان کوئی عمل ریاکاری کے لیے نہیں کرتا ہے، کوئی عمل ریاکاری کے لیے نہیں کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اس عمل کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی کرنے لگتا ہے، تیسرا کرنے لگتا ہے، اس کے عمل کو دیکھ کر کے کیا ہے اور اس کا عمل اللہ کی خاطر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شخص کا عمل تو اللہ کے قابل قبول ہے، لیکن اگر وہی عمل دکھاوے کے لیے کیا اور اس کے دکھاوے کے عمل کو دیکھ کر کے کسی نے کیا تو چونکہ اس نے ریاکاری کے طور پر کیا تھا تو اس کو ریاکاری کی وجہ سے اجر نہیں ملے گا۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، پہلی رکعت پڑھا بہت اخلاص سے، دوسری میں دکھاوا آ گیا، شامل ہو گیا، جو بھی وجہ رہی ہو، تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز کا جو حصہ اس نے اخلاص سے پڑھا ہے اللہ اخلاص کی عبادت قبول کرے گا، اجر دے گا، ریاکاری کا پورا اجر باطل ہو جائے گا۔ تیسری صورت کی احسان جتانا، آدمی کوئی عمل اللہ کے لیے کیا اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن جس کے ساتھ بھلائی کیا وقت پر اس کے اوپر احسان جتا دیا، تو ایسی صورت میں یہ دکھاوا تو نہیں ہے مگر اس کی نیکیاں مٹ جائیں گی، کیونکہ ایسا کام کر دیا جو منع تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر کے یا کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی اور کہا بھول گئے تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، تم شروع میں بمبئی میں آئے تھے تو میں نے ہی تو کھانا کھلایا تھا، تمہارے پاس گھر نہیں تھا، 2 روز میرے گھر پہ تو سوئے تھے، ختم معاملہ، جو کچھ کیے تھے ضائع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے یا کسی کا دل دکھا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے، کسی کی پرورش کیا آپ نے، کسی طالب علم کی کفالت کیا، پڑھایا، پڑھ کر کے وہ ڈاکٹر ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ہوا ہے، آپ کا غلام تو نہیں ہوا، پڑھ کر کے بھلے سے آپ نے خرچ کیا ہے، بلایا فون کیا آ گیا، دوبارہ فون کیا آ گیا، نہیں آیا تیسری بار مصروف تھا، آپ نے کہہ دیا بھول گئے، وہ دن تم کو یاد نہیں ہے جو تم کو میں خرچ دیتا تھا پڑھنے کا، ختم، یہ احسان جتا دیا آپ نے، تکلیف اور ٹھیس بھی پہنچا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں جب آدمی کچھ کرے تو اللہ کے لیے کرے، دکھاوا یا احسان جتانے کے لیے کر دیا تو پھر ختم معاملہ۔ بعض دفعہ آدمی نیکی اور بھلائی کے کام کرتا ہے اور وہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اسے اچھا کہیں، لیکن اچھا کہنے لگتے ہیں لوگ، یا کسی کے کام کو دیکھ کے تعریف کریں بھائی بہت اچھا ہے آپ کا کام، ٹھیک ہے ہم لوگ خوش ہیں اس سے، اسے بھی اطمینان ہے اپنے کام پر، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرته حسناته وساءته سیئاته، جسے اس کے گناہوں سے رنج پہنچے اور نیکیوں سے مسرت پہنچے، فذلک المومن، تو وہی مومن ہے۔ پوچھا گیا وہ جس کی اچھائیوں پہ یا بہادری پہ کسی نیکی پہ لوگ تعریف کرے جبکہ وہ امید نہیں کرتا ہے، وہ طلب نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی طرف سے سراہنا آ جاتی ہے تو آپ نے کہا تلک عاجل بشر المومن، یہ مومن کو بہت جلد پہنچنے والی بشارت ہے جو اللہ کی طرف سے مل جا رہی ہے۔ کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ایسا نہیں کہ ڈانٹے پھٹکارے، نہیں، حوصلہ افزائی اور تشجیع یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی اور کام کی دعوت دینا ہے تو اس کے کاموں کی تعریف کر کے دوسرا کام کرانا یہ ریاکاری نہیں، جائز ہے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، سب سے بہترین آدمی عبداللہ ہے۔ کیوں؟ اذا قام من اللیل، جب وہ تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ میری تہجد کبھی چھوٹی نہیں۔ یہ ایک انداز تھا تربیت کا، تعریف بھی کیا، مزید نیکی پر ابھارا بھی، اور وہ اس پر قائم رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ اب یہاں پر ایک آدمی جو نبی کی محبت کا ڈھونگ رچاتا ہے، سچی محبت نہیں کہتے، محبت کی تجارت کرتا ہے، وہ کہیں وہابی نے کہہ دیا کہ تمہاری طرح بشر، وہابی نے نبی کی توہین کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا کہ بشر مثلکم، یعنی بشریت کے جو تقاضے تمہارے اندر ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، زندگی گزارنے کے، وہی میرے اندر ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ ہماری طرح تھے اور ہمارے برابر تھے۔ اگر کوئی کہے نبی ہمارے برابر تھے یا ہم آپ کے برابر، وہ گستاخ ہے، گناہگار ہے۔ لیکن بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر سے اللہ یہی کہنا چاہتا کہ جو بشریت کا تقاضا ہے، بھول چوک، کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ اس میں تمہیں برابر ہو، تو اس میں کون سی توہین ہوئی؟ اگر کوئی کہے نہیں ہم برابر ہیں، نبی جیسے انسان ویسے ہم انسان، دونوں برابر، کوئی اگر کہے تو بہت بڑا جاہل آدمی، یہ نبی کی توہین ہے۔ بشری تقاضے جو اللہ نے مقرر کیے، بشریت کے تقاضوں میں، ان تقاضوں میں آپ سارے انسانوں کی طرح سے بشر میں شامل ہیں، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، وحی کا آنا، ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بشری تقاضوں میں برابر ہے، لیکن آپ انسانوں کے برابر انہیں کہنا توہین ہے۔ یہی تو الزام لگاتا ہے خبروں میں پجاری کہ وہ آبی توہین کرتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا نہیں کہ وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اہل حدیث سے زیادہ نبی کا احترام کرنے والا دنیا میں کوئی دوسرے فرقے کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ دلیل اس کی اہل حدیث کی دعوت قرآن اور سنت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت جی یا اعلیٰ حضرت، کیا کوئی ان کو چھوڑنے پر راضی ہو سکتا ہے؟ لاکھوں کا مجمع تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، کیا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 اصولوں سے باہر یہ نکل سکتے ہیں؟ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ ایک مسئلہ بھی اہل حدیث کا قرآن و سنت کے خلاف مل جائے تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا، فوراً اس سے رجوع کر لے گا، کیونکہ ہمارے یہاں حضرت جی اعلیٰ حضرت اور الیاس صاحب یہ نہیں، یہ بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں نبی کی بات آئے، نبی کا فرمان آئے، تو بزرگ کی بزرگیت اپنی جگہ، نبی سے بڑا کوئی بڑا نہیں اور آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کے کسی کی بات یا کسی کا کلام قابل اتباع نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، یعنی بشریت یہ بھی ہے کہ جسے تم پوجتے ہو، جسے میں پوجتا ہوں، اسی کو تمہیں پوجنا ہے، یعنی میرا رب الگ سے نہیں ہے، تمہارا رب وہی ہے، جو میرا رب ہے وہی تمہارا ہے، یعنی عبادت کے معاملے میں جس رب کا سجدہ تمہیں کرنا ہے اسی کا مجھے بھی کرنا ہے، مجھے کرنا ہے تمہیں بھی کرنا ہے، اس معاملے میں ہم دونوں برابر ہیں کہ دونوں ایک اللہ کے بندے ہیں، دونوں کا معبود ایک ہے، یہ ہے بشریت۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میرے پاس رب کی طرف سے وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا رب ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، دوسرے کو فرمائے کہ جو رب سے ملاقات کرنا چاہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نیک عمل اسی وقت نیک ہوگا جب اس عمل کا ثبوت سنت سے موجود ہوگا۔ آج رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ 26 تاریخ ہے نا؟ لوگوں نے روزہ رکھا گزشتہ دنوں میں، رجب کا روزہ، شب معراج کا روزہ،
روزہ رکھنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے لیے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی سے 70 سال دور کر دے گا۔ ساری فضیلتیں وارد ہیں، لیکن اگر کسی نے اپنی جانب سے رجب کا روزہ مخصوص کیا تو وہ بدعت ہے، اس کا یہ عمل بدعت کہلائے گا اور اسے اس روزے پر اجر نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا وبال اس کے اوپر جائے گا، اس لیے کہ اس نے سنت کی مخالفت کی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی۔ کہا کہ فلا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی عبادت کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا، اور کوئی کتنا بھی اونچا ہو جائے بشریت میں یا کسی بھی چیز میں، عبادت اسے اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے، قیام کرتے، صبح ہو جاتی کبھی کبھی ایک رکعت میں، آیت کو دہراتے ہوئے صبح ہو جاتی، پیروں میں ورم و سوجن آ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی بشریت ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا کہیں گے کہ ہمارے حضرت اور پیر نے یہیں رہتے ہوئے کعبے میں نماز پڑھ لی۔ صوفیہ کے ہاں گمراہی کا ایک درجہ یہ بھی ہے، کہیں گے نہیں اب یہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہو گئے کہ اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں رہ گئی، اور اس سے بڑی جہالت کہیں گے کہ یہ بڑا بزرگ تھے کہ رات کو کعبہ ان کا طواف کرنے آتا تھا۔ یہ جہالت ہے کہ بزرگیت اور بشریت ہے میرے بھائیوں، یہی ہے عمل توحید کے منافی۔ اسلام ان عقائد سے بری ہے، اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و برتر کوئی نہیں ہے۔ بشری تقاضوں کے باوجود آپ راتوں کو جاگتے، پیروں میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا ہے، عبادت کرتے، کھاتے پیتے سوتے، یعنی جو انسانی ضروریات ہیں، اور آپ سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، مگر کہ نبی سے بھی بڑھ گئے کہ نہیں اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہے نا صوفیہ کے بارے میں فلاں بزرگ ہے وہاں پہ مکے میں تو ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یعنی اللہ کی عبادت میں اتنے مصروف تھے کہ کیڑے پڑ گئے۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ جس میں کیڑے پڑ جائیں؟ یہ تو جو ہے خود نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ نہانا دھونا حکم دیا گیا، جمعہ کو جو لوگ بازار سے سیدھے مسجد میں آتے تھے حکم دیا گیا کہ نہیں غسل کر لیا کرو، اور جس نے غسل کیا جمعہ کو پھر جلدی گیا اس کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی۔ اور یہاں جسم میں کیڑے پڑ جائے، لباس میں گندگی پھیلے اور کہیں کہ بزرگی کا درجہ ہے، یہ جہالت ہے، یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکت کرنے والوں سے زیادہ بے پرواہ ہوں۔ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی نیکی کا عمل کیا اور اس میں میرے سوا کسی اور کو شریک کر لیا، ترکتہ وشرکہ، تو اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، جا جس کے لیے کیا ہے اسی سے بدلہ مانگ، یعنی میں اس کے اس عمل کو اس پہ نیکی نہیں دوں گا، بدلہ نہیں دوں گا، اور کہا دوں گا جا جس کے لیے کیا ہے اسی سے مانگ۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ ریاکاری شرک ہے، شرک اصغر ہے، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے بری اور بے نیاز ہے۔ انسان مقام و مرتبہ میں کتنا بھی بلند ہو جائے، وہ رب کی عبادت اور بندگی اسے کرنی ہے، اور انسان کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود صرف اللہ تعالی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا معبود ایک ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس فتنے کے بارے میں یا وہ خطرناک خبر نہ دے دوں جس سلسلے میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ تم سے ڈرتا ہوں؟ ایسی خبر، دجال تو آئے گا ہی لیکن کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، اس سے بھی خطرناک خبر دینا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الشرک الخفی، خفی، شرک خفی۔ کیا ہے شرک خفی؟ یقوم الرجل، ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، نیت بنا اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، شاید وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا تو نمبر دے دے گا، مجھے ملازمت مل جائے گی، مجھے نوکری مل جائے گی،
میرا کام ہے بہت اچھا ہے، نیک آدمی ہے. یعنی یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل الیہ، دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو سنوارتا ہے. فرمایا کہ یہ وہ فتنہ ہے جو مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات والمأتم والمغرب. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کس خوش نصیب آدمی کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا، شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، توحید خالص والے کو. مسیح الدجال، مسیح الدجال یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا. اس کو دجال کا فتنہ، اس کی دائیں آنکھ، اس کو مسیح سے یہ کہتے ہیں اے ممسوح العین الیمنا، دائیں جو آنکھ ہوگی یہ نہیں ہوگی، کانا ٹائپ ہو گیا، سمجھا؟ آنکھ نہیں ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی، ختم ہوگی. یہ بڑا عیب ہوگا دجال کے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. فرمایا کہ میری امت پر مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ شرک خفی ہے. اور دجال کا فتنہ، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس فتنے کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ خود اپنے سے مقرر کریں گے کہ یہ فتنہ ہے. جیسے اوباما جب پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہی دجال ہے، کسی نے اور کوئی حکمران آیا کہا یہی دجال. یہ سب جہالت ہے. دجال آخر زمانے میں آئے گا. یہ ابھی جو علامات قیامت ہے دجال کی نہیں ہے، لیکن بارہ دجال آئے گا آخر زمانے میں. اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، اتنا خطرناک فتنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ کی. اور یہی نہیں، 2 شہر ایسے ہیں مکہ اور مدینہ جن شہروں میں دجال نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شہروں میں، ان کے دروازوں پہ اور اس شہروں پہ فرشتے ہوں گے، پہرے داری کر رہے ہوں گے. دجال آئے گا اور اس کو بھگا دیں گے. کچھ لوگ اب ان احادیث کو، دجال کی احادیث کو اپنی عقل پر توڑتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے آئے گا؟ عقلانیوں کا طبقہ ہے، وہ بھی گمراہ اور فاسد طبقہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رب کا کلام اور رب کی جانب سے وحی کی ہوئی بات ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے. یہ عقلانی ہو یا دین کو اپنی عقل سے سمجھنے والے ہو یا وقت کے دانشور ہوں، یہ بھی کمال کی بات ہے. جہاں داڑھی منڈے ہوں گے کہیں گے دانشوروں کا طبقہ ہے، جہاں ایکٹر ہوں گے کہیں گے یہ تو بہت بڑے جو ہے کیا کہیں گے، ستاروں کا طبقہ. مزید جو ہے اس طرح خطاب دیتے ہیں. عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے. کوئی کتنا بڑا بھی ایکٹر ہوتا ہے، ایک لفظ الممثل یعنی ایکٹنگ کرنے والا، اداکاری کرنے والا. اردو مسکین زبان ہے، اس میں ہیرو ستاروں کا لفظ دے دیا گیا. عربی میں کوئی کتنا بھی بڑا علمی دنیا کا تو ممثل، ختم معاملہ. ممثل ہے تو پھر ممثل کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کردار کسی اور کا ہے، جیسے ڈرامے میں آدمی اس کا کردار نبھاتا ہے، پیش کرتا ہے، وہی حال ان کا ہے کہانیوں میں. لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فتنے ہیں اور ان فتنوں سے بندے کو بچنا چاہیے. اور کبھی بھی اس قسم کے لوگوں سے موحد مرعوب نہیں ہوتا. یہ دانشوری جگہیں چاہے کوئی اور چیز پیش کرے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پر یوم نطوی السماء کطی السجل سے کتاب لپیٹی جاتی ہے، اسی طرح اللہ آسمان کو لپیٹ دے گا، سارے ملکوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، کہے گا میں بادشاہ ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ چیز واقع ہو کر کے رہے گی. ہم اسے اپنی عقل پر نہیں تولیں گے
یہ انسانوں کی بدنصیبی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں کو اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر وہ نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھاوا یا ریاکاری سے منع کیا ہے، حرام ہے، شرک ہے بعض جگہوں پہ۔ بعض جگہ انسان کو اس کے اچھے عمل پہ کوئی تعریف کر دے، سراہ دے، کوئی انعام وغیرہ دے دے، تو یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ مومن کو جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے۔ اور اگر کوئی اسی لیے کرے کہ اسے ایوارڈ یا انعام مل جائے تو بہرحال وہ معاملہ خطرناک ہے۔ اسی لیے یہ معاملہ عقیدے کے باب میں بڑا اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں خلوص عطا فرمائے، خشوع عطا فرمائے، اور ساری عبادتوں میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ونوفي إليهم أعمالهم فيها۔ وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتفش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کتاب التوحید کی آج کی اس مجلس کی اس گفتگو میں جو موضوع ہے کہ انسان نیکی کا کوئی کام دنیا کے لیے کرے تو یہ شرک ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی کی جائے تو یہ شرک ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ دنیا کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعون وملعون ما فيها الا ذکر اللہ عز وجل او عالم او متعلم۔ دنیا پر اللہ کی لعنت برستی ہے، دنیا کی ہر چیز پر لعنت برستی ہے، مگر ہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو یا اللہ کے ذکر کرنے کے جیسے کام کیے جائیں، کوئی بھی کام جس سے اللہ کے ذکر میں مدد ملے، یا عالم ہو یا علم سیکھنے والا یا سکھانے والا، باقی دنیا کی وہ چیزیں جیسے ایک کارخانہ ہے، کاروبار ہے۔ اگر انسان کا پورا کارخانہ، پورے کاروبار میں دین کا کوئی حصہ نہ ہو، نہ دین کے نام پہ خرچ کرے، نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ بھلائی، تو کیا اس میں لعنت ہی بن سکے؟ اللہ نے انسان کو مال دیا، وقت دیا، دولت دیا، تو اس میں اس کا استعمال کرے اور اللہ کے دین کی خدمت مقصود ہو، جہاں تک اس کو اللہ توفیق دے۔ فرمایا کہ دنیا کو اس لیے حاصل کرنا، دین کو اس لیے جو ہے پھیلنا یا پھیلانا یا سیکھنا یا سکھانا کہ اس سے دنیا حاصل کی جائے، یہ غلط ہے اور شرک میں داخل ہے۔ مثلا ایک انسان اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا حج کرتا ہے، یا پڑھاتا اور حج کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے۔ ایک آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے۔ تو اگر صرف دنیا حاصل کرنا مقصد ہے
تو یہ شرک ہے، اس کا اسے وبال آئے گا۔ لیکن دنیا حاصل کرنا پسند نہیں ہے، کام کر رہا ہے، دنیا کو ایک وسیلہ بنایا ہے، رزق تو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں دنیا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، یا حج، جو کوئی حج بدل کرتا ہے اس سے مقصود صرف پیسہ کمانا ہے، میں پیسہ کماؤں گا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، حج کروں گا، خود بھی فائدہ اٹھاؤں گا، دوسرے کو بھی پہنچاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دنیا کا جو عمل ہے، دنیا کا عمل اگر صرف دنیا کے لیے ہے تو اس میں بھلائی نہیں۔ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اللہ نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی دے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں اگر انسان کی نگاہ میں ہے، اب کوئی درس دے، تبلیغ کرے، نماز پڑھائے، اذان دے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا آخرت دونوں اگر کسی کی نگاہ میں تو کامیاب ہے۔ صرف دنیا ہے تو ناکام ہے، صرف آخرت ہے دنیا نہیں ہے تو بھی اگر اس کے پاس دنیا کا انتظام معیشت کا ہے تو صرف آخرت کے لیے کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسے مصیبتوں میں نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا۔ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں انہیں ہم دے دیتے ہیں، دنیا والوں کو دنیا مل جاتی ہے، آخرت والوں کو آخرت ملتی ہے، دونوں جو چاہتا ہے اللہ اسے دونوں دیتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھانے پر معمول ہے یا تبلیغ کا کام کرنے پر معمول ہے، آپ اس کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے، آپ برحق ہیں یا باطل ہیں؟ باطل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس عمل کے لیے فارغ کیے ہوئے، وقت کی پابندی، وقت پر آدمی پہنچ گیا، اذان دے دیا، نماز پڑھا دیا، درس دے دیا، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، دوسرا سارا کام چھوڑ کے اس کام کو کر رہا ہے، تو اگر کوئی خلیفہ ہو یا امام ہو، مسلمانوں کی مصلحت یا بھلائی کے لیے فارغ ہو ان کے کاموں کے لیے، تو اسے اجازت ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال سے، بیت المال سے اپنے مصارف کو لے لے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے نا، بیت المال سے مستقل وظیفہ سارے خلفاء مقرر کرتے تھے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ کاروبار بھی کرے، لکڑیاں بھی چنے، تجارت بھی کرے اور امور خلافت کو بھی دیکھے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف دنیا کی خاطر کرے یا کوئی کسی عالم کی بات اس لیے نہ سنے کہ یہ کیا ہے، یہ تو پیسے کی خاطر کرے، پیسے والے، تو وہ بدنصیب انسان۔ اللہ کے ہاں ایسے بھی انبیاء گزرے جو فاقہ کرتے تھے اور ایسے بھی انبیاء گزرے جو ملکوں کے بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، کوئی کتنا بھی بڑے پیسے والا ہو، سلیمان علیہ السلام کی دولت کو پائے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ تھے، وزیر بھی تھے، انبیاء نبی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں عام شہری کی حیثیت سے دعوت دینے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے جو ہے بے بس تھے اس زمانے میں کہ آگ میں انہیں ڈالا گیا، کوئی ساتھی دوست نہیں تھا ان کا، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی 2 مہینہ ہوتا چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اللہ کے ہاں ساری چیزیں، نعمت ہے شکر اور فاقہ ہے تو صبر، یعنی نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر، یہ 2 چیزیں تقرب اللہ کی ہے۔ یعنی شکر نعمت کے ذریعے بھی اللہ سے بندہ قربت حاصل کرتا ہے
اور صبر مصیبت میں صبر کے ذریعے بھی اللہ سے بندہ قربت حاصل کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے لوگوں کی بڑی بدنصیبی ہے کہ فوری طور سے انسان کے اخلاص پہ اور اس کے عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں، وہ تو بیکار ہے، ان کا کام تو دنیا داری غلط ہے۔ آپ دین نیتوں کے حال کو نہیں جانتے، آپ کو کوئی چیز نہ پسند آئے الگ بات ہے، لیکن اگر یہی قوم یوسف علیہ السلام کی قوم نے کہا ہوتا ہے آپ نے تو خود طلب کیا ہے کہ جعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تو میرے باپ کی بات کیا سنا، آپ تو عہدہ طلب کیے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، کرے آپ کی کیا بات مانے، آپ تو بادشاہ ہیں، نبی ہوتے تو فقیر کی زندگی گزارتے۔ یہی سوچ ہے نا علماء کے بارے میں، عوام کی کم و بیش یہی سوچ ہے کہ عالم کا ہاتھ ہمیشہ پھیلا رہے، لوگوں سے مانگے بھائی سیٹھ جی میری یہ ضرورت ہے پوری کر دیجئے، تب تو ٹھیک ہے، اس کی بات مانیں گے، اس کو کہیں بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا اس نے حاصل کر لیا اور وہ لوگوں کی ضرورت پوری کرا تو کہیں گے یہ دنیا دار ہے، اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ یہ احبار اور رہبان جو یہود و نصارہ کے علماء تھے وہ اپنی عوام کا ایک حصہ ان کی آمدنی کا لیتے تھے۔ آج بھی نصرانیت اور عیسائیت میں جو ہے ان کا عالم یا چرچ کا پوپ ان کی آمدنی کا ایک حصہ لیتا ہے۔ یہ جو نظر و نیاز، تیجے، 40ویں، 48 گھنٹے قرآن خوانی، یہ سب جو چیزیں ایجاد ہوئی اور لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر مولوی کھا رہا ہے، اگر قوم مسلم شروع سے اس نہج پر سوچے کہ علماء جیسے صحابہ نے زندگی گزاری، تجارت بھی کیا، فاقہ بھی کیا، بعض نے جو ہے بڑے بڑے صوبوں کی حکومت بھی سنبھالی، بعض نے حدیثیں روایت کی، ساری خوبیاں، ساری چیزوں کی اجازت ہے، لیکن اب آپ سوچیں مولوی آئے جھوٹا چھوٹا ہمارا کھائے چائے اور پیے ایسا ہی رہے، تو یہ سوچ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے تھے صحابہ کو تجارت کرنے پہ، اور صحابہ کرام خود جب کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ چیز دیتے ہیں وہ تو کیا کہا کہ مجھے مدینے کا بازار بتا دو، مارکیٹ سے لکڑیاں توڑ کے لاتے، جنگلوں سے بازار میں تجارت کرتے۔ تو یہ اسلامی سوچ ہے، تجارت، حلال تجارت اور حلال ذریعے سے روزی حاصل کرنا۔ لیکن جب حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوگی، ظاہر سی بات ہے امانت داری، خیانت اور بڑے بڑے جو فراڈ کیس گبن وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ ان چیزوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ نیکی کا کام دنیا کے لیے نہیں کیا جاتا، دین کے لیے کیا جاتا ہے۔ البتہ دنیا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو دین کو پھیلانے میں اسے جو مشقت آئے گی اسے وہ جھیلتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس دولت نہ ہوتی تو یہ بادشاہ اور جو گورنر ہیں یہ مجھے اپنی جوتی کے لوگ کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ جا کر کے ناک میں دم کرتے اور اپنی باتوں کو منواتے تھے۔ اللہ کا دین یہ کمزور نہیں، مسکین نہیں، ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں۔ آج کوئی ایک آدمی غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو زندگی بھر اس کا ہاتھ پھیلا رہتا ہے، کیا ہے بھائی یہ نیا مسلم ہے اس کے لیے چندہ، کیا یہی دین ہے؟ کیا مسلمانوں کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ ایک مستقل پروگرام ہے، ٹھیک ہے تم غیر مسلم تھے جیسے پہلے کھاتے پیتے تھے وہی محنت و مشقت اب بھی کرو، یہ کیا کہ نو مسلم ہوگا تو اب چندہ کے لیے جہاں نو مسلم ہے چندہ، یہ چیزیں ہیں کہ نہیں رہے؟ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار، یعنی دینار کا بندہ، دینار میں سونے چاندی ہیرے جواہرات، یہ ہلاک ہو گیا، اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، اور اسی طرح سے خوبصورت لباس یا خوبصورت بسترہ جو یہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں درہم و دینار اور لباس اور آرائش اور گاؤں گدے اور تکیے والے کہ اگر ان نعطیہ رضی، اگر اسے ملا تو خوش ہے، نہیں ملا تو ناراض ہو گیا، یعنی یہ آدمی بدبخت ہے، ٹھوکر کھائے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے بندوں میں ان کا ذکر ہوا کہ جب کانٹا چپ جائے تو فرمایا کہ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، یعنی اس بندے کے لیے خوشخبری جو گھوڑے کی لگام سنبھالے ہوئے اللہ کی راہ میں پراگندہ بال گرد و غبار سے پٹا ہوا اسلامی سرحد کی پہرےداری کر رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ آگے چلے جاؤ آگے چلا جاتا ہے، کہا جائے پیچھے چلے جاؤ پیچھے چلا جاتا ہے،
اگر کسی کی کام کی اجازت مانگے تو اجازت نہیں ملتی، شفاعت کرے تو شفاعت نہیں قبول کی جاتی۔ یعنی یہ ہے اخلاص، کہ آدمی جب اخلاص کے ساتھ خلوص دل سے اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو دنیا میں بھلے اس کی ناقدری ہو، آخرت میں اور اللہ کے یہاں اس سے زیادہ باعزت اور باوقار کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ انما الدنیا لاربعۃ نفر، 4 قسم کے لوگوں کے لیے دنیا بنی ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما، پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں سے نوازا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مال سے جہاں ضرورت ہے خرچ کرتا ہے، اور علم کی جہاں ضرورت ہے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ فَهُوَ بِأَعْلَى الْمَنَازِلِ، تو سب سے بلند منزل پر، مال بھی ہے علم بھی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، جیسے میں علم پھیلاتا ہوں، اگر مال بھی ہوتا تو جیسے میرا فلاں بھائی علم کے ساتھ مال سے بھی کام کر رہا ہے تو میں مال سے بھی خدمت لیتا۔ تو وہ جیسی نیت کرے گا اللہ اس نیت سے اس کے لحاظ سے اس کو بدلہ دے دے گا۔ تیسرا وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اور علم نہیں ہے، تو جب علم نہیں ہے تو مال کو حلال کمائے، حرام کمائے، حرام جگہ پہ خرچ کرے، کیسے خرچ کرے، کیا کرے، کچھ نہیں جانتا، فضول چیزوں میں، لفظ میں، لہویات میں، جہاں اس کو لوگوں نے چڑھا بنا دیا، یہاں سے جی تمہارا نام ہوگا، یہاں تمہارے نام کی تختی لگ جائے گی، یہاں جھنڈا لگ جائے گا، آؤ یہ کرتے ہیں، کہا ٹھیک ہے کرو، نیکی سمجھ کے وہ کرتا ہے، لیکن علم نہیں ہے، علم کے بغیر مال خرچ کرتا ہے تو وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اور تیسرا وہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال، مگر وہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی علم ہوتا تو فلاں کی طرح دین پھیلاتا، مال ہوتا تو فلاں کی طرح خرچ کرتا، تو وہ اپنی نیت کے لحاظ سے اچھی نیت کرے گا تو اچھا بدلہ، بری نیت کرے گا تو برا بدلہ پائے گا۔ تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے انسان دین کا کوئی عمل کرے، دنیا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ شرک کی ایک قسم ہے، لیکن کسی کی نیتوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی داعی یا عالم یا مبلغ یا امام یا مؤذن یا خلیفہ یا حکمراں اپنے آپ کو عوامی مصلحت کے تحت فارغ کیے ہوئے ہے، وقت دیتا ہے، تو اپنی مقررہ تنخواہ یا وظیفہ یا مکافات وہ لے سکتا ہے۔ اسلامی جب حکومت تھی تو حکومت کا جو گورنر ہوتا، چانسلر ہوتا اداروں کا، یا اسی طرح سے پریزیڈنٹ ہوتا، وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے۔ آج کیا ہے، تنخواہ کے نام پہ تو کہیں گے تنخواہ نہیں چاہیے، لیکن گھوٹالے کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، ملک میں گھوٹالے کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، بنیں گے عوام کے خادم اور لوٹیں گے خزانہ عوام کا۔ تو لوگ کہیں گے ایسا کہ حکومت کی چوری جائز ہے، یہ بھی جہالت ہے، غلط ہے۔ حکومت کی چوری، حکومت کوئی ایک الگ چیز نہیں، عوام کا پیسہ، عوام کا ٹیکس، عوام کا مال، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو بھی رعایا ہے، وہ پیسہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، عوامی مال۔ تو اگر حکومت کا قرض کسی نے لیا اور واپس نہیں کیا تو وہ پوری عوام کا مخلوط ہے، اور قیامت کے دن سارے لوگ اس کا دامن پکڑیں گے، ایک آدمی کی بات نہیں۔ ایک آدمی کا قرض تو بہت آسان ہے، اور لوگ کہیں گے جھڑ کے کہتے ہیں حکومت کا خزانہ ہے، لوٹنے میں کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ حکومت کس کی ہے۔ حکومت کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو خزانے کے مالک ہے۔ عوام کا خزانہ، عوام کی دولت خزانے میں جمع ہوتی ہے، اور عوام کی بھلائی کے لیے وہ جمع کی جاتی ہے۔ کوئی لوٹ لے گا، حملہ کر لے، تو اس کی جو پکڑ جتنی سخت ہوگی، اللہ کے بہت سخت اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح سے یہ سوچ لوگوں کی کہ یہ عالم ہے، یہ امام ہے، ان کی بات نہیں سننا، تنخواہ لیتے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو بتا دوں، ایک صاحب ملے سعودیہ میں، جب میں دعوت و تبلیغ کے کام پہ تھا، پروگرام تھا، ایسے نکلے، پروگرام کے بعد دعوت دے، ایک اجڑ قسم کے، جیسے اجڑ ہوتے نا پٹھان ٹائپ، وہ اسی پنجاب کے علاقے کے تھے بھی، پٹھان خان صاحب جو تھے، وہ پاکستان والا پنجاب، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اپنا کام کیجیے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا کام ہے آپ تنخواہ لیتے ہو، میرا کام ہے کہ میں جس کام کی تنخواہ لیتا ہوں وہ کرتا ہوں، اپنا اپنا ہم لوگ کام کریں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ عمرہ کرنے کب گئے تھے؟ کہا پچھلے 2 مہینے پہلے۔ میں نے کہا کہ حرم میں نماز پڑھے تھے؟
کہاں؟ میں نے کہا کیوں پڑھے؟ امام صاحب تو تنخواہ لیتے ہیں. اس امام سے کہتے کہ میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب حرم کا امام وہاں نماز تمہاری ہو سکتی تو یہاں نہیں ہو سکتی, وہاں کی تقریر سن سکتے تو یہاں نہیں سن سکتے. یہ کہو کہ تمہارے دل میں چور ہیں, تمہارے عقیدے میں فلاں فلاں شرک اور بدعت ہے, تو توحید کی باتیں سننے سے چڑ محسوس ہے تو بھاگنے کا یہ راستہ ہے. یہی قبروں کے پجاری, یہی بتوں کے پجاری. آپ دیکھیے بت کا پجاری بھی ابھی لکھنؤ میں حرم کے امام آئے تو شریک ہوئے کہ نہیں استقبال میں؟ بتوں کے پجاری. عوام تو تھے, عوام مسلمان, لیکن سارے لوگ تو. میرے بھائی اور دوستو, انسان کے دل میں جب خلوص ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. مخلص آدمی خلوص سے کام کر جائے, ایک دن فاقہ کرنا, ایک دن کھانا, یہ بھی نبی کی زندگی میں تھا. بھنی ہوئی بکریاں بھی دسترخوان پہ تھیں. اللہ کے انبیاء بادشاہ بھی تھے, اللہ کے ایسے بھی انبیاء کی آرے سے ان کو چیر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ کا دین, دنیا اور دین دونوں اللہ کی ہے. دنیا اگر دین سے غافل نہ کرے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. دین اگر ہے اور اس دین میں آدمی بدعت یا شرک ایجاد کرے, یہ بھی گمراہی کے دہانے پہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا خلوص عطا فرمائے. کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس سے ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہو. اور عوام میں جو عوامی مزاج ہے, علماء کے تعلق سے, اہل علم کے تعلق سے تکفیری مزاج, جھٹ فتوے دینے والا مزاج, اللہ اس مزاج کی اصلاح فرمائے اور علماء کو بھی اخلاص عطا فرمائے. ہم تمام کو نیتوں کا خلوص عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. ہمیں کتاب اور سنت کی دعوت دینے, اس پر عمل کرنے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.